بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس۔ میں ہوں اس وقت موجود ہیوسٹن میں، اور میں مسجد غوث اعظم میں اس وقت موجود ہوں۔ یہ امریکہ میں ہیڈ کوارٹر ہے منہاج القرآن کا، اور میرے ساتھ اس وقت بہت ہی عظیم شخصیت موجود ہیں، بہت ہی قابل احترام ڈاکٹر قمر ازہری صاحب، جو کہ فارغ التحصیل ہیں جامعۃ الازہر میں، اور وہاں میں پڑھاتے بھی رہے ہیں۔ لیکن میری دلچسپی ان کے ساتھ یہ بنی کہ ڈائریکٹ یہ شاگرد ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے۔ ویسے تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہیں، لیکن ڈاکٹر قمر صاحب وہ شاگرد ہیں جن کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کلاسیں پڑھائی ہیں۔ تو آئیے میں آپ سے ان کی ملاقات کرواتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر قمر صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بڑے خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے خود آ کے کلاسیں پڑھائیں، تو اس حوالے سے میری دلچسپی آپ میں بڑھی، کیونکہ اس وقت تو اب ڈاکٹر صاحب تو اب بیان کرتے ہیں نا، اب کلاسیں تو اس طرح سے نہیں پڑھاتے، جی، لیکن میرا اس انٹرویو کا مقصد یہ ہے کہ میں زیادہ تر ہم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی شخصیت پہ گفتگو کریں، بہت اچھا۔ اور آپ کا امریکہ کیسے آنا ہوا ہم اس پہ تھوڑی بات کریں گے۔ پھر جیسے جو پاکستانیوں کے اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، ہم تھوڑی گفتگو اس پہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی منہاج القرآن کے اس مسجد میں آ کے، بہت خوبصورت اور بڑی اچھی، بڑی اسپیشیس بنائی، اور آپ کے جو ارادے آپ نے جو مجھے بتایا کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ بھی کر رہے ہیں پیچھے، تو اس کے لیے بھی میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ آپ کی جو پہلی انٹریکشن تھی، جو پہلی ملاقات تھی، وہ کب اور کہاں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علی عباس صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، اور ہم مل بیٹھے ہیں بعض چیزوں پر ڈسکس کرنے کے لیے، اور اس میں سر فہرست جہاں سے آپ نے آغاز کیا ہے وہ میری کمزوری ہے۔ اچھا قبلہ حضور پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جی، شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی، آپ کے ساتھ جو میرا پہلا تعارف ہے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ میں لاہور میں داخلے کے لیے گیا تھا۔ دینی علوم پڑھنے کے لیے میں متلاشی تھا کہ میں جہاں پر دینی علوم پڑھ سکوں۔ ٹھیک۔ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد یہ خواہش پیدا ہوئی کہ دینی علوم حاصل کروں۔ میں دیگر مدارس میں دیکھنے کے لیے کہ میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں، ان کا میں نے وزٹ کیا، لیکن کوئی بھی ایسی جگہ مجھے پسند نہیں آئی کہ جہاں میں دینی علوم پڑھ سکوں۔ صحیح۔ تو اپنے طور پر میں نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ لاہور میں منہاج القرآن کے نام سے ایک ادارہ اور مرکز کھلا ہے، اس میں آپ پڑھیں جا کے۔ جی، تو میں نے منہاج القرآن وزٹ کرنے کا پروگرام بنایا اور میں فوراً لاہور آ گیا۔ تو لاہور جب آیا تو اس وقت منہاج القرآن میں قبلہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مدظ اللہ العالی کی سرپرستی میں 4 کلاسیں چل رہی تھیں۔ اوکے۔ تو میں جب گیا وہاں پر، صفا بلاک کا نام آج بھی جو مسجد شیخ الاسلام بنی ہے جی، اس کے انڈر گراؤنڈ جو ایک بلاک ہے اس کو ہم صفا بلاک کہتے ہیں، اس کا نام آج بھی وہی ہے۔ تو کلاسز وہاں پر ہوتی تھیں۔ تو میں جب کلاسز میں گیا تو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے سفید کپڑے اور سفید ٹوپیوں میں، جالی کی ٹوپیاں ہوتی تھیں، ان کو دیکھ کر مجھ پر ایسا امپریشن پڑا جیسے یہاں سارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے طور پر جو جائزہ لینا تھا کہ ان کے کھانے پینے کا، رہائش کا کیا انتظام ہے، تو وہ بھی میں نے دیکھا، اس سے بھی میں متاثر ہوا، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ایئر میں نے داخلہ لے لیا۔ اب داخلے کے حوالے سے اس وقت قبلہ حضور شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی کیونکہ خود پڑھاتے تھے، جی۔ تو جو بھی داخلے کے لیے اسٹوڈنٹ آئے تھے وہ 400 کے قریب تھے۔ یہ اب 1987 کی بات کر رہے ہیں؟ 1987 کی بات کر رہا ہوں۔ 1987 میں جو داخلہ لینے کے لیے منہاج القرآن میں پڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹ انٹرویوز کے لیے آئے تھے وہ تھے 400۔ ان 400 میں سے 200 اسٹوڈنٹ کی کلاسز جو ہے نا ان کو سلیکٹ کیا گیا، اور ان کو 2 سیکشن میں بنایا گیا۔ 100 اسٹوڈنٹ کی ایک کلاس بنائی گئی۔ اور یہ وہ کورس ہے جو آپ کر رہے تھے جو عالم بننے کے لیے؟ عالم کورس ہے، جن کو 7 سال کا کورس ہے، جس میں اس میں صرف عالم نہیں ہے، اس میں قبلہ حضور شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کوشش کی کہ اس قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ چونکہ
ایک سازش کے تحت ہمارے نظام تعلیم کو ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا. وہ تقسیم ہو چکا تھا کہ مذہبی تعلیم حاصل کرنے والے الگ تھے اور دوسری تعلیم جو جدید ہے وہ حاصل کرنے والے الگ تھے. تو قبلہ حضور نے اس کا حسین امتزاج بنایا کہ جو مذہبی تعلیم حاصل کریں گے، یعنی درس نظامیہ جس کو ہم کہتے ہیں آج بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایف اے، بی اے اور ایم اے کے حوالے سے بھی ساتھ تعلیم شروع کر دی تھی. اور یہ ایک مین اٹریکشن تھی بہت سارے لوگوں کے لیے کہ وہاں پر صرف مذہبی تعلیم نہیں ہے، وہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسری عصری تعلیم بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کی بنیادی خصوصیت جو اس وقت میں نے محسوس کی اور قبلہ حضور شیخ اسلام کی سرپرستی میں، وہ یہ تھی کہ وہاں پر صرف تعلیم نہیں تھی بلکہ وہاں پر تربیت بھی تھی. اور تربیتی نظام اس حد تک سخت تھا کہ کسی اسٹوڈنٹ کو کلاسز چھوڑنے کی، تہجد ترک کرنے کی اجازت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے ان اساتذہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے جو اس وقت تھے. ہمیں خود آ کر تہجد میں اٹھاتے تھے، تہجد میں اٹھا کر لے جاتے، پھر سرپرستی کرتے، وہاں ہم تہجد پڑھتے، وہاں پھر تہجد کے ٹائم محفل نعت ہوتی اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز کے بعد ناشتہ، اس کے بعد پھر کلاسز کا آغاز ہوتا تھا. اچھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ابھی بھی ہو کے یہاں پہ گئے ہیں جی، 1 ماہ پہلے آئے میں پہلی بات پوری کر لوں کہ اب داخلہ ہوا، اس کے بعد پھر پہلے سال ہی جو قبلہ حضور سے ملاقات ہوئی وہ یہ تھی کہ قبلہ حضور شیخ الاسلام صاحب جو ہیں وہ 4th ایئر کو یا 5th ایئر کو قرآنی فلسفہ انقلاب پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے. اور اس کے علاوہ دیگر بعض احادیث کی کتب بھی پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے. تو وہاں پر آپ سے میری ملاقات ہوئی اور آپ کو سنا، آپ کو دیکھا اور اس سے پھر آپ کے ساتھ تعلق بنا. اور پھر اس کو میں بات ختم کرتا ہوں. پھر اینڈ پر جب ہم فارغ ہونے والے تھے، ہمارا 6واں سال تھا، 7واں سال تھا، پھر ہمیں بھی قبلہ حضور نے خود یہ کتابیں احادیث پاک پڑھائیں، یہاں تک کہ بعض کلاسز قبلہ حضور شیخ الاسلام مدد اللہ علیہ کے گھر میں بھی ہم نے جا کے پڑھی ہیں جب وہ نہیں آیا، یہ ان کی شفقت تھی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ مجھے کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بتائیں کہ جب وہ کلاس میں آتے تھے ان کا بیہیویئر کیسا تھا؟ کیا وہ سخت تھے، مارتے تھے یا سزا دیتے تھے؟ کچھ آپ کے ذہن میں جو واقعات ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ بیان کیجیے پلیز. اب وہاں جو ہے قبلہ حضور کی جو شخصیت ایک ٹیچر کے حوالے سے ہے جی، تو چونکہ ٹیچنگ، آپ اس بات میں اگر کہوں گا تو یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، کیونکہ جو ان کے اسپیچ کا انداز ہے اس کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے. وہ تو بہت کمال ہے. اسی طرح ٹیچنگ میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. صحیح. تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو بیہیویئر پڑھاتے ہوئے ہے وہ تو بے مثال ہے. ٹھیک ہے، کوئی واقعات بتائیے. لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں، انتظامی ہیں اور تعلیمی ہیں. تعلیمی اعتبار سے آپ کے جو معاملات تھے ہمارے ساتھ وہ بہت ہی شاندار، بہت ہی نرم تھے. لیکن انتظامی امور سے آپ کسی قسم کی بھی کوئی بدنظمی برداشت نہیں فرماتے تھے. ہم سے پہلی کلاس، یہ ایک انتظامی آپ کی میں مثال دے رہا ہوں، ہم سے پہلی کلاس، کیونکہ جب آپ تشریف لاتے تھے، وزٹ کرتے تھے تو سارا جب وزٹ کرتے تھے، ایک دن آپ تشریف لائے تو ہم سے پہلی کلاس کے 3 اسٹوڈنٹ کلاس میں موجود ہیں، باقی اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. ٹھیک. تو آپ نے وہ پوری کلاس ہی ختم فرما دی تھی. اوکے. کہ بھائی جو اسٹوڈنٹ ریگولر نہیں ہیں، جن کو ٹائم کا خیال نہیں ہے، کلاس کا خیال نہیں ہے، ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو جب اسٹوڈنٹس کوئی سوال کیا کرتے تھے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو سخت ہوتے ہیں یا آپ کی طبیعت پہ وہ خوشگوار نہیں گزرتے یا آپ کے کانسیپٹس اور فلسفی کے اگینسٹ ہوتے ہیں، تو اس کو طاہر القادری صاحب کیسے ہینڈل کیا کرتے تھے یا آپ لوگ پوچھنے کی اجازت ہوتی تھی سوالات؟ ٹیچنگ کا طریقہ یہ ہے کہ استاد چونکہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے تو اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں. جی. پہلی بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو قبلہ حضور جو تھے وہ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو قبول فرماتے اور پھر اس کو ایلیبریٹ کرتے تھے، اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے. تو اکثر ٹیچر اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں تو جواب دیتا ہے، لیکن قبلہ حضور کی ٹیچنگ کا کمال یہ ہے کہ آپ خود ہی اس کے دوران سوال اٹھاتے تھے اور اس سوال کا پھر جواب دیتے تھے، جس سے پھر یہ اسٹوڈنٹ میں اور ادراک بڑھ جاتا ہے. یعنی وہ جو چیز پڑھائی جا رہی ہے اس کو سمجھنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے. تو گویا اسٹوڈنٹ کے سوالوں کا جواب بھی بڑی خندہ پیشانی سے دیتے تھے اور جو خود پھر سوال اٹھاتے تھے وہ انتہائی علمی ہوتے تھے، جو کسی اور استاد میں نے نہیں دیکھا. اچھا، آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کسی شخص نے سوال اسٹوڈنٹ نے اٹھایا ہو اور ڈاکٹر صاحب
کو ناگواری گزری ہو یا ان کو سوال کو اس طرح سے ٹیکل نہ کیا ہو، کبھی ایسا واقعہ ہوا؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا میرے سامنے. جب بھی کسی نے کوئی سوال، یہ تو آپ کلاس کی بات کر رہے ہیں، ویسے اگر کوئی ان سے آپ سوال کر دیتا ہے نشست میں، تو تب بھی آپ بڑے تحمل سے، بردباری سے، حسن اخلاق سے اس کا جواب دیتے ہیں. تو کجا آپ پڑھا رہے ہیں اس میں آپ خود تصور کریں کیا ایسا اچھا کبھی ڈاکٹر نہیں. صاحب کا ایک اور بہت بڑا احسان ہے اس قوم پہ، جب ہمارے ملک میں بم دھماکے ہو رہے تھے جی اور بہت زیادہ دہشت گردی تھی، تو کسی عالم نے اتنی جرت نہیں کی تھی کہ وہ ان کے خلاف فتویٰ دیں، کیونکہ جس کے خلاف بھی فتویٰ آتا تھا تو وہ یا تو اٹھا لیا جاتا تھا یا اس کو شہید کر دیا جاتا تھا. جی جیسے نعیمی صاحب کو شہادت جو ہے وہ اسی وجہ سے آئی تھی. جی تو ڈاکٹر صاحب نے اس پہ پوری ایک کتاب لکھی جی اور کہا کہ جو بمبارڈمنٹ ہے، جو خودکش حملے ہیں جو سوسائٹیز پہ آپ کرتے ہیں، بچوں کو یا بوڑھوں کو یا فیملیز کو، یہ کسی بھی صورت اسلام میں قطعاً اور قطعاً جائز نہیں ہے. یہ تو ایک بہت بڑا احسان رہا ہے ڈاکٹر صاحب کا ہمارے میں ملک پہ. تھوڑا سا آپ سے مزید ٹائم لوں گا، میں اسی پہ آتا ہوں. جی اس وقت قبلہ حضور شیخ الاسلام مدد ذلہ العالی ہماری امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے. جی اور اگر آپ اپنی ہسٹری میں دیکھیں، جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات آئی ہیں نا، امام غزالی علیہ رحمہ اور ان سے پہلے ائمہ اربعہ ہیں، اور ان کے بعد پھر جتنے بھی ائمہ اکرام آئے ہیں اور مجددین آئے ہیں، جتنا بھی کام پہلے مجددین نے کیا ہوا تھا اس کی بھی تجدید آپ نے فرما دی ہوئی ہے. صحیح. اور جو آنے والی صدیوں میں ہماری امت کو ضرورت ہوگا وہ بھی کام آپ نے کر دیا ہے اور کر رہے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اس دور میں ہمارے پاس امام اعظم ابو حنیفہ بھی موجود ہیں، امام مالک بھی وہ ہیں، امام شافعی بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں، امام غزالی بھی ہیں، اور جو دیگر تھے علماء جو کہ دینی اور دنیاوی علوم میں جیسے ابن سینا ہیں اور امام راضی ہیں، ایک شکل میں ایک جسم میں آج وہ موجود ہیں. صحیح. تو اب جو مجدد ہوتا ہے وہ حالات کے مطابق جب بھی امت کو یا دین کو گائیڈ مشکل کرتا پیش ہے. آتی ہے اس جی. کے مطابق اس کا وہ حل پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ نے بات کی ان کے فتوے کے حوالے سے، اب یہ فتویٰ کب آیا ہے؟ یہ تقریباً 2000 کے قریب آیا تھا. یہ بہت زیادہ دہشت گردی ہو رہی تھی. جی دہشت گردی ہو رہی تھی، اور دہشت گردی زیادہ کب مانی گئی. اور یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں، جی. میں تھوڑی سی یہاں بھی بات کروں گا جی کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس ملک میں بھی 2001 میں جو حملے ہوئے تھے جی جی نیو یارک میں، جی بالکل. ان حملوں کے بعد اس دہشت گردی کا جو مزید شور شرابہ تھا وہ بڑھ گیا تھا. ابھی اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ان کے ایک رپورٹر ہیں، مجھے ابھی ان کا نام نہیں آتا، یعنی ایک رپورٹر اخباری، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد سے یعنی اتنا فرق پڑا ہے کہ 2001 تک، اس سے پہلے ایک رپورٹ تھی کہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، جی ان کے تصورات کیا ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں. تو اس سے پہلے جو 60% یہ امریکن تھے، جی. ان کے مثبت نظریات تھے اچھا. اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں. ٹھیک. اور حملے کے بعد حملے کے بعد پھر 2001 سے 2010 تک 11 تک وہ 60% مخالف ہو گئے تھے. 40% ہو گئے. 40% رہ گئے، یعنی 60% مخالف ہو گئے. صحیح ہے. اور اس میں پھر جو اسلاموفوبیا ان کا جی ایک جی. اصطلاح ہے، جو جی. نظام ہے میڈیا میں، اس میں مین کردار ادا کیا ہے. صحیح. اور انہوں نے اس مزید پروموٹ کرنے کے لیے اس کو فکر کو کہ مسلمان جو ہیں وہ متشدد ہیں، انتہا پسند ہیں، جی. دہشت گرد ہیں، ٹھیک ہے، متعصب ہیں، ان ساری چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تھوپنے کے لیے انہوں نے بہت خرچ کیا. اور اس میں ایک رپورٹ کے مطابق 200 ملین انہوں نے 33 گروپوں کو دیے تھے، میڈیا گروپس کو 206 ملین 33 گروپ کو اس لیے دیے گئے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف آپ نے یہ پروپیگنڈا کرنا ہے. اور یہ ہوتا رہا ہے. اور پھر ایک رپورٹ ہے اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے 2096 سے لے کر 2015 تک یہ رپورٹ چھاپی تھی. اس میں جو اخباری شمارے ہیں اس میں 48,000 شمارے انہوں نے جمع کیے، ان کا تجزیہ کیا، اور اس میں سے جو اکثر مضامین تھے 8,50,000 جو مضامین تھے، ان میں سے 78% جو مضامین تھے اس میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف لکھا گیا تھا، اور باقی دیگر مذاہب. اب یہ ساری فضا خراب ہو چکی تھی یہاں امریکہ میں بھی، دیگر مغربی ممالک میں. اور ان حالات میں قبلہ حضور شیخ الاسلام مدد ذلہ العالی نے یہ جو دہشت گردوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا، ایک تو آپ نے فتویٰ جاری کیا، اور اس کے علاوہ 2011 میں دسمبر
सितंबर جی 2011 میں ویمبلے کانفرنس کی تھی آپ نے UK میں. صحیح اس میں بھی آپ نے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ہم اسلام ایک امن پسند ملک ہے، اس کے لیے آپ نے یہ مذہب کانفرنس ہے. کی مذہب ہے. جی تو اس کے اثرات سے اب الحمدللہ یہ یورپین کنٹریز میں اور ان مغربی ممالک میں، امریکہ میں بھی وہ حالات کافی حد تک وہ دوبارہ اس واپس فتوے آ کی گئے وجہ سے بہتر ہو گئے ہیں. بہتر ہو گئے. یہ منہاج القرآن کا اثر ہے، اور قبلہ حضور شیخ الاسلام مدد اللہ العالی کی جو شخصیت ہے، ان کا جو علم ہے، جو ان کی خدمات ہیں، ان کا اعتراف ہے. امت مسلمہ کرے یا نہ کرے، لیکن یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس فتوے کی وجہ سے یہ حالات سازگار ہوئے ہیں. سر وہ اور بڑی پھر یہی نہیں ہے بلکہ قبلہ حضور شیخ الاسلام نے وقتاً فوقتاً مختلف ممالک میں اسی موضوع پر کانفرنسز کی تھی، جی میڈیا بلکہ ٹاکس کی تھی، جی جس سے آپ بلکہ نے یہ ساری گرد صاف کر دی. بلکہ انٹرفیتھ ہارمونی پہ پھر کام کیا، جی باقی تمام مذاہب جو ہیں ان کو اکٹھا کیا. بلکہ میں پچھلے دنوں منہاج القرآن آپ کا جو لاہور کا مرکز ہے جی وہاں بھی گیا، وہاں بھی ایک سینٹر بنا ہوا ہے، سینٹر فار پیس اینڈ ہارمونی، انٹرفیتھ ہارمونی جی پہ. ہے بالکل. اس میں تمام مذاہب پہ لوگ آتے ہیں، اور ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں اور سارے مجھے لوگ. اچھی بات یہ لگی، کرسچن جو ہے وہ کرسچینٹی کو پڑھا رہا ہے، وہ جو سکھ ہے وہ سکھزم کو پڑھا رہا ہے، جی اور جو مسلمان ہے ظاہری بات ہے وہ اسلام کو پڑھا رہا ہے. جی تو اس طرح سے اتنا بڑا دل رکھنا اور باقی جو مذاہب ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، کھانا کھانا، تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا وہ بڑا آپ کردار نے ہے. یہ جو ابھی بات کی ہے، آپ یہاں چونکہ آئے ہوئے ہیں، اس ملک میں یہ ایڈوانس ملک ہے نا، جی یہاں یونیورسٹیز بڑی ایڈوانس ہیں. جی اب یہ چیز جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آزادی ہے، اور ہم ایسا نہیں کرتے، یہاں بھی یہ چیز نہیں ہے. یہاں بھی یونیورسٹیز میں جو ریلیجن ڈپارٹمنٹ ہے، جو مشرقی جس کو کہتے ہیں مشرق وسطیٰ یا مشرقی ایشیائی ڈپارٹمنٹ جس میں اسلام کو لاتے ہیں، اس میں بھی اکثر مسلمان نہیں ہیں. اوکے وہ ان کے لوگ ہیں جو پڑھا رہے ہیں. پڑھاتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ آ گیا ادھر، کیا نام ہے اس یونیورسٹی کا، اس نے یہ صرف سرچ کرنی تھی کہ میں جاتا ہوں کسی مسجد میں تو میرے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے. اوکے تو وہ آئے یہاں پر، عیسائی تھے جی ماشاء اللہ، ریسرچ کسی بات پہ کر رہے تھے. وہ آئے میرے پاس بیٹھے تو کہتے ہیں میں ادھر اندر آ سکتا ہوں؟ جی میں نے کہا جی کیوں نہیں آپ آ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی آپ بیٹھ سکتے ہیں. وہ یہاں بیٹھے اور بیٹھ کے جو بھی ان کا اپنا ریسرچ پیپر تھا ٹھیک ہے. اس کے مطابق ڈسکشن کی. تو پھر ہمارے پاس نماز کا ٹائم ہو گیا. جی تو کہتے ہیں کہ میں نماز کے لیے بھی یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں؟ جی میں نے کہا جی بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہمارے پاس ساتھ آپ کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا واہ. اس نے یہ کہا کہ میں تو ایک اور جگہ پہ گیا ہوں، وہاں تو مجھے وہ اندر نہیں جانے دے رہے تھے. ہاں یہ کیا، ویسے ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ سے بلکہ پوچھنا چاہوں گا، بلکہ اس انٹرویو کے توسط سے آپ ضرور بتائیں کہ کیا غیر مسلم جو ہیں، اب میں تو عیسائیوں کے جو چرچ ہیں وہاں بھی جاتا ہوں، سکھوں کے گرودواروں میں بھی جاتا ہوں، مندروں میں بھی جاتا ہوں، مجھے تو کوئی نہیں روکتا کہیں کسی بھی طرح جانے سے. مسلمانوں کے حوالے سے یہ تاثر کیوں ہے کہ آپ جو غیر مسلم ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے؟ آپ نے تو بہت اعلیٰ جو ہے وہ مقام جو ہے بڑا اعلیٰ آپ نے اس کو سرپرائز دے نہیں، دیا اس نے ہوگا پھر جا کے اساتذہ کو کہا، کہ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ اس آپ کے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ اس سکتے کے ہیں. اساتذہ نے مجھے فون کیا جی کہ آپ نے جتنی جگہ بھی ہم نے بھیجا ہے، جی یہ رپورٹس آئی ہیں وہ آپ کے والے سے بہت اچھی آئی ہیں کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا ہے کہ وہ بندہ متاثر ہے آپ سے. تو اس کا مطلب جائز یہ ہے ہمارے ہاں اسلام کوئی کے اندر ہاں ظاہر ہے، اسلام کے اندر اسلام کوئی کے اندر ایسی ایسی ممانعت کوئی نہیں ہے. ممانعت نہیں ہے، تو یہ کیوں کوئی پھر یہ منع ممانعت نہیں. کرتے ہیں مساجد دیکھیں کے جو میں یہاں لوگ ایک اور چیز اسی آپ کے حوالے سے ہیں؟ جی پبلک تک پہنچا دوں، کیونکہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں. جی دیکھیں علی بھائی، آپ یہاں آئے ہیں، اس ملک کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم بھی بطور مسلمان اور یہاں پہ اپنے روزگار کی تلاش میں آئے ہیں، جی اور اسی روزگار کی تلاش میں ہمارے کچھ مذہبی طبقہ اور لوگ بھی آئے ہیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کا دین، اخلاق، کردار بچا سکیں. صحیح. تو یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم بطور مسلمان اپنا ایک جو ہے وہ تشخص پیش کریں جی کہ ہم مسلمان ہیں، نہ کہ اور فرقہ پیش کریں. ہاں میں ابھی ہم اپنا تشخص بطور مسلمان اتحاد کے ساتھ پیش کریں. جو ہمارے فروعی اختلافات ہیں، جی مسلکی اختلافات ہیں، ان کو ہم اپنے ملکوں میں ہی چھوڑیں. صحیح ہے. لیکن میں افسوس کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم وہ جو سارے اختلافات تھے جو کہ پاکستان میں خواہ وہ کیا نام ہے مسلک ہے، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، وہابی ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں چھوڑنے کی بجائے ہم ان کو یہاں لے آئے ہیں. صحیح. اور یہاں لا کر بھی جو لوگ یہاں پر ہیں ان کو بھی ہم نے اسی میں ڈالا ہوا ہے. یعنی جو مسلمان اصلاً جہاں بھی آپ پڑھ لیں، جو ہوتی ہے نا اقلیت، جہاں بھی اقلیت ہوتی ہے وہ متحد ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو تبھی جا کر اس کے مسائل حل ہوتے ہیں. جی جی تو یہاں ہم اقلیت میں ہیں، جی اور اقلیت کے باوجود ہم متحد نہیں ہیں. اقلیت کے اندر بہت ساری اقلیت میں وہی کہا جی،
اقلیت کے باوجود ہم متحد نہیں ہیں، اور اس کے متحد نہ ہونے کا اس کے سیاسی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مین سبب ہمارا مذہبی طبقہ ہے. جی کہ نہیں، ہمارا مذہبی طبقہ جو انڈیا پاکستان سے اپنے افکار لے کے آیا ہوا ہے نا، سطحی قسم کے، جی انہی افکار پر وہ قائم ہے، صحیح. اور وہی افکار یہاں بھی مسلمانوں میں ترویج دیتا ہے اور اسی پر وہ قائم رہتا ہے. اب اگر کوئی بندہ ادھر آ جاتا ہے تو اس کو پیار محبت، ہمارے ہاں یہ منہاج القرآن کے لیے میں سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، خواہ وہ کسی بھی طبقہ فکر سے ہے، کسی مسلک سے ہے، اور کسی بھی دین سے ہے، کسی بھی دین سے ہے. ٹھیک ہے. خواہ وہ اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی ہمارے ہاں رواج پایا جاتا ہے، اگر آپ نے بات کی تو میں بھی بات کر لوں، کہ جو مختلف فرقے کے جو لوگ ہیں وہ دوسرے فرقے کے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. جی میں کیٹیگریکلی آپ سے پوچھوں گا، آپ کی جو منہاج القرآن کی جو فلسفی ہے اور ذاتی طور پہ آپ کی ہے، کہ آپ یہ اہل تشیع پہ اور دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، ان سب کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں؟ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ان سے، صلو خلف کل بر و فاجر، کہ آپ سے عرض کی گئی نماز پڑھنے کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص، خواہ وہ گناہ گار ہے، جی خواہ وہ گناہ گار ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں. ٹھیک. اب جو نماز پڑھنے کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمان ہونا، مسلمان ہو. بالغ ہونا، ٹھیک. عاقل ہونا، اور شریعت کے مسائل جو کہ ضروری ہیں، اور بطور خاص ان جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں ان میں سے قرآن کریم اچھا پڑھ سکتا ہو، ان میں سے بہتر ہو. ان میں سے بہتر ہو شرعی مسائل میں. ٹھیک. تو یہ شرائط میں سے ہے کہ وہ یہ اس میں پائی اس کا جائیں مطلب ہے تو کسی وہ نماز پڑھا سکتا کوئی ہے. مسئلہ نہیں. تو کوئی بھی اگر نماز پڑھا رہا ہے، مسلمان ہے، ایمان رکھتا ہے، تو وہ خواہ وہ مالکی ہے، خواہ وہ شافعی ہے، خواہ وہ حنبلی ہے، خواہ وہ حنفی ہے، میں ان کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں. پڑھ لیتے ہیں. یہ بڑا اچھا آپ نے جو ہے نا یہ بیان دیا ہے. جی مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ آپ ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگ دیکھیں، موجود ہیں. یہی نہیں ہے ابھی، چونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر اسٹڈی کریں فقہ میں، امام ابو یوسف علیہ رحمہ، جی ان کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی امام اعظم ابو حنیفہ جو بڑے امام ہیں جن کے نام سے فقہ حنفی ہے، جی جی ان کے دوسرے شاگرد ہیں پہلے، ان کا نام ہے امام ابو یوسف. یوسف. ٹھیک ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر امام شافعی ہو، اس دور میں چونکہ یہ مذہبی تعصب آ رہا تھا، جی تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ اگر امام شافعی ہو تو ہم کیا کریں؟ جی تو آپ نے فرمایا کہ اگر امام شافعی ہو تو آپ کو اختلافات سے بچنے کے لیے، جی فساد سے بچنے کے لیے اس کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے. پڑھنی چاہیے. بالکل صحیح. جب ہمارے ائمہ اکرام کا عمل یہ ہے، اب پتہ نہیں یہ چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی آئے تھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جی ابھی 1 ماہ پہلے اسی جی مسجد میں انہوں نے بیان دیا، تو آپ نے بتایا کہ ایک جو یہاں پہ جو لوگ تھے، وہ جو یہاں پہ ہیڈ تھے جو، جی ان کی وفات ہوئی. تو میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ وہ ان کے 40واں تھا ان ہاں، کا. یہ سب سے پہلے جو کہ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جی یہ مسجد غوث اعظم، جی اس کے بانی اور مؤسس محترم مکرم محمد رضی نائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی وہ 2010-11 میں منہاج القرآن میں شامل ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے تحریک کے ساتھ اٹیچ کیا تھا، اور قبلہ حضور کے ساتھ بھی ظاہر ہے، چونکہ تحریک نام ہی قبلہ حضور شیخ الاسلام کا ہے. جی تو اس کے علاوہ پھر انہوں نے 2 مساجد اور بنائی ہیں ادھر یہاں ہیوسٹن میں. ٹھیک. ایک کا نام ہے مسجد فاطمہ الزہرا، اور دوسری مسجد کا نام ہے مسجد علی المرتضیٰ. علی نور یہ وہ چلا رہے تھے دونوں، ٹھیک. تینوں ساری مساجد منہاج القرآن کے انڈر. ٹھیک ہے، یہ مراکز ہیں. تو ان کا وصال ہو گیا ہے. صحیح. تو ان کے چہلم میں آپ تشریف لائے تھے، اور اس میں آپ نے آ کر تعزیت بھی کی اور خطاب بھی فرمایا. اچھا، یہ میرے لیے حیرانگی کی بات تھی کہ اتنی مصروفیت ان کی زندگی کی، اتنے لیکچرز دینے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ان کی جو لیکچرز ہیں ان کی بہت بہت پہلے بک ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے ایک ساتھی کے لیے وقت نکالا اور یہاں پہ اس کے 40ویں پہ آئے. علی بھائی، یہ حیرانگی آپ کو ہی نہیں ہے، یہ ہمیں بھی ہوتی ہے. اچھا. میں اس سے ذرا آگے آپ سے عرض کروں کہ قبلہ حضور شیخ الاسلام مدد اللہ العالی کا کام دیکھیں، جی اس کو دیکھ کر تو لگتا یہ ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کسی سے بات بھی کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے، جی اتنا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. صحیح. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک، خواہ وہ آپ کی فیملی کا ہے، جی خواہ وہ کسی تحریک میں کسی تنظیم کا ہے، جی جس کسی کا جو حق ہے وہ اس کو مکمل طور پر دے رہے ہیں. اور اس کی ایک میں مثال دوں گا کہ تحریک منہاج القرآن میں لاکھوں لوگ شامل ہیں. جی آپس میں
वर्कर को शिकायत हो सकती है कि मुझे अपना सदर जो है इससे शिकायत है, इसने मेरे साथ ये किया है। जी जी। आप यकीन माने कि तहरीक के अंदर मेरे नॉलेज में किसी वर्कर को किबला हुजूर शेख इस्लाम मदद जल्लल्लाहु अलैहि से ये शिकायत नहीं है कि मुझ पर शफकत नहीं है। सही। अब वो शफकत ज़ाहिरी भी है और शफकत रूहानी भी है। तो इस वजह से आपने अल्लाह करीम ने उनको जो टाइम है उसको वो अता कर दिया है कि सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी ahsan तरीके से निभा रहे हैं। और जिसकी ये मिसाल है जो आप कह रहे हैं कि ये चूंकि इतनी मसरूफियत के बावजूद जी, तो किबला हुजूर शेख इस्लाम मदद अली चूंकि वो तहरीक में शामिल हुए थे, उसके बाद से लेकर आपके साथ ताल्लुक और कंसर्न आपका मुसलसल रहा, राब्ता आपका मुसलसल था, उनके साथ ताल्लुक था। इसलिए और बल्कि मैं आपको ये कहूँ कि उनका ही ये एक एजाज है कि किबला हुजूर ने उनको अपना भाई करार दिया हुआ था। अच्छा, सही। तो इस वजह से भी, और वैसे ये तो एक मिसाल आपके सामने आ गई ना, और भी किसी भी तहरीकी का मसलन एक देखें, अभी हम स्टूडेंट हैं जी, किबला हुजूर का कोई स्टूडेंट अगर एमफिल पीएचडी करता है जी, उस पीएचडी करने पर भी किबला हुजूर उसकी तहसीन करते हैं, अच्छा, उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसको स्पेशल पैगाम देते हैं पीएचडी करने पर। और इसके अलावा अगर कोई और दूसरा कोई तरक्की करता है उस पर भी किबला हुजूर जो है ना वो अपने कमेंट्स देते हैं, रब्ता करते हैं। तो इस हिसाब से कोई ऐसा गोशा नहीं है जिस पर हम देखें और हमें हैरानगी ना हो। अच्छा डॉक्टर कमर साहब, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ के जो पाकिस्तानियों के और मुसलमानों के जो मसाइल हैं। वैसे यहाँ पे आप जुम्मा भी पढ़ाते हैं, तो जो आप बयान है वो आप इंग्लिश में करते हैं या उर्दू में करते हैं? नहीं, यहाँ हमारे चूंकि ना वो 3 जुमे होते हैं। अच्छा, 3। एक जुमे ने भी क्या नाम है, पहला जुमा होता है इंग्लिश में, अच्छा, दूसरा जुमा होता है उर्दू में, ठीक, और तीसरे जुमे पे हम वो नहीं, चूंकि वो मखसूस लोग हैं जो बेचारे जल्दी आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उनको हम वैसे ही नमाज पढ़ा देते हैं। 3 क्यों? इसलिए कि यहाँ लोगों की डिमांड थी। अच्छा, पहली बात यह है कि 2 तो पहले से चल रहे थे, ठीक, कोविड की वजह से क्योंकि लोगों को जो है ना वो स्प्रेड करना पड़ता था, तो हमने 4 भी पढ़ाए हैं। अच्छा अच्छा, फिर 3 आधे आधे घंटे के वक्फे से फिर हाँ जी, आधे आधे वक्फे से करते ताकि लोग आते रहें और नमाज पढ़ते रहे, जाते रहें। ठीक है, तो अब 3 चल रहे हैं। जो तीसरा जुमा है वो 3 साढ़े 3 बजे होता है, उसको हमने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो जो लोग आते हैं उनकी जॉब्स का मसला है। और तीनों बयान अलग अलग होते हैं? इन 2 पे होते हैं बयान अलग अलग। अच्छा, 2 पे, एक इंग्लिश में होता है, एक इंग्लिश में होता है, वो भी आप देते हैं? नहीं, वो और है क्योंकि वो दूसरे स्कॉलर हमारे। अच्छा, नेटिव है यहाँ। अच्छा, वो नेटिव है यहाँ के। और जो उर्दू का जो बयान है, उर्दू का वो मैं देता हूँ, वो फिर आप देते हैं। और तीसरे में फिर बयान नहीं होता, फिर सिर्फ जुम्मा हो जाता है। अच्छा, बस हम आखिरी मराहिल की तरफ चल रहे हैं अपने प्रोग्राम के। अब हम बात करेंगे कि जो टॉप 3 मसाइल हैं मुसलमानों के, वो जरा बयान करें, क्योंकि आपके पास पेरेंट्स भी आते होंगे, अपने बच्चों के मसाइल भी लेके आते होंगे, कोई बीमारी है, कोई इशू है, कोई जो भी मसाइल आपके पास आते हैं, जो टॉप 3 हैं, उनके बारे में आप हमें आखिरी हिस्से में इस प्रोग्राम के बता दीजिए। यानी मुसलमानों के मसाइल चूँकि जहाँ भी हैं, इंसान के मसाइल तो उसके साथ चलते हैं। जी जी। और उसी तरह यहाँ भी जो मुसलमान हैं, खा वो इंसान हैं, उनके मसाइल अपने रोज़गार के भी हो सकते हैं, मुआशी भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे साथ मुताल्लिक हैं उनमें से जो सबसे बड़ा मसला जो मेरे सामने आकर पेरेंट्स ने, लोगों ने शेयर किया है, वो ये है कि यहाँ लोग अपनी औलाद के हवाले से परेशान हैं। ठीक। और अपनी औलाद के हवाले से परेशानी क्या है, यानी अब इसकी मिसाल दे रहे हैं, वो आए हैं यहाँ पर, सेटल हो गए हैं, हाँ जी, उन्होंने कंपनियां बना ली हैं, ठीक, पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं, डॉलर आ रहे हैं। हाँ। अब इस सूरत हाल में वो अपनी औलाद का दीन और अखलाक बचाने के हवाले से नाकाम है अक्सर। इसलिए कि अगर वो काम कर रहे हैं तो यहाँ जो काम है उससे मुराद काम है, पाकिस्तान नहीं है। मोबाइल यहाँ जो काम है वो 8 घंटे है, तो 8 घंटे वो काम करना है। तो जो बंदा 8 घंटे या 12 घंटे काम करके आता है, उसको फिर बच्चों को टाइम देने का, वो सांस भी ले ले तो बड़ी बात है। वो बच्चों के लिए खुराक तो फराहम कर रहा है, सही, उनके अखराजात बर्दाश्त कर रहा है, ठीक। लेकिन बतौर बाप जो के बच्चों की तरबियत के लिए बाप को या माँ को टाइम देना चाहिए, वो मेरा ख्याल है यहाँ पर लोग अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे सकते, जिसकी वजह से अब बच्चों का चूंकि सोर्स जो है दीन का, अखलाक का, वो सिर्फ स्कूल है, पेरेंट्स हैं घर में। और घर से बाहर निकले तो जो स्कूल हैं वो है। और स्कूलों के हवाले से आप चूंकि यहाँ 10-12 दिन से हैं तो आपको मालूमात मिल गई होंगी कि यहाँ को एजुकेशन है, यहाँ पर फ्रीडम है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। तो वहां से जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उससे भी आप आगाह होंगे, ठीक है। तो इन हालात में बच्चों को फिर वो चीज नहीं मिलती जो हम अपने मुल्क से लेके आए हुए हैं
یا جو ہمارا دین ہماری شریعت ہمیں دینا چاہتی ہے. ٹھیک. جب وہ ان کو نہیں ملتی تو وہ کیا ہوتے ہیں, راستے سے ہٹ جاتے ہیں. صحیح ہے. اب جب وہ راستے سے ہٹتے ہیں تو یہاں اکثر پیرنٹس کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ اولاد ہے. نہیں مسئلہ ہے کیا, میں وہی ہوتا کیا؟ اور اولاد میں سے یہ ہے کہ بیٹے کے والے سے ہماری بات نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں شادی کرنا چاہتا ہے یا کر شادی لیتا کرنا ہے. چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور کیونکہ غیر ہماری مسلموں شریعت نے سے- ہماری ہاں. شریعت نے عیسائیوں کے ساتھ یہودیوں اچھی کے عورتوں سے ساتھ. شادی کی اجازت دی ہوئی ہے. ٹھیک. پریشانی اور مشکل یہ ہے کہ جہاں لڑکے ادھر جا رہے ہیں وہاں ان کی بیٹیاں اور لڑکیاں بھی ادھر جا رہی ہیں. اوکے. مشکل یہاں پیش آتی ہے. وہ آپ ریشو بتا رہے تھے کہ جو لوگ یہاں بورن ہوئے ہیں. میں ابھی عرض کرتا ہوں جی. کیونکہ جو لڑکے اور بیٹیاں جو ہیں وہ اس طرف جاتی ہیں تو یہ پیرنٹس کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے. چونکہ ہماری شریعت نے شریعت اجازت نہیں بیٹی دیتی. کو, لڑکی کو, عورت کو دوسرے کسی مذہب میں شادی کی اجازت نہیں دی ہوئی. صحیح. یہاں چونکہ وہ اجازت ہے اور وہ آزادی میں تعلیم حاصل کرتی ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے وہ اس طرف چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پیرنٹس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. جو کہ یہاں آئے ہیں انہوں نے چپکے سے کسی کا نام لیے بغیر مجھ سے ذکر کیا ہے کہ یہ ہو گیا ہے اب اور کیا یہ کریں؟ ہو رہا ہے. اس کے لیے پریشان ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں آتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ایسے ہی اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. نہیں, یہ ہماری بھول ہے. ان کے بڑے مقاصد ہیں اور یہ سختی بھی کرتے ہیں, آنے پر سختی بھی کرتے ہیں, لیکن آ جاتے ہیں تو ان کی معیشت کے لیے بھی ہمارا اجنبیوں کا, فارنر کا ہونا ضروری ہے. ہاں. لیکن اس کے علاوہ ان کے مقاصد یہ ہیں اور یہ ان کی رپورٹس میں نے پڑھا ہے. جی جی. کہتے ہیں یہ جو انڈیا سے, پاکستان سے, افغانستان جہاں سے یہ مسلمان آ گئے ہیں 20 سال 25 سال 50 سال والے, ان کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کی جو تیسری نسل ہے, ٹھیک. تیسری نسل میں جا کر اکثر جو ہے وہ اسلام سے بے بہرا ہو جاتے ہیں. اچھا, وہ اب جو اب ریشو اس کے بیان کر رہے تھے وہ اس کے حوالے سے ایک رپورٹ جو چھپی لوگ تھی. یہاں پیدا ہوتے ہاں, ہیں, ایک رپورٹ چھپی تھی مسلمان جو لوگ یہاں کہ پیدا جو ہوتے لوگ ہیں. وہاں سے مسلمان آتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے. کسی حد تک مسلمان رہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں مسلمانوں کے, ٹھیک ہے. ان مسلمان بچوں میں سے بالغ ہونے تک, یعنی کہ 18 سال کی عمر تک, 18 سال کی عمر کے بعد, بالغ ہونے کے بعد جی. وہ 32% کیا ہو جاتے ہیں, عیسائی یا یہودی ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر لیتے اپنا ہیں. مذہب تبدیل کر لیتے یا ہیں, وہ عیسائی ہو جاتے ہیں, یا سکھ ہو جاتے ہیں, یا یہودی ہو جاتے ہیں, دوسرا یا کوئی مذہب ہندو ہو جاتے اس میں ہیں. چلے جاتے ہیں. اور اس میں سے 32% اس میں سے 18% جو ہیں 18% جو ہے نا وہ ملحد ہو جاتے ہیں, ایتھیسٹ ہو یعنی جاتے ہیں. کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا ان کا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم کسی ہاں جی. مذہب کو نہیں مانتے. اور اس کے بعد پھر ایک رپورٹ میں بعد میں دوسری رپورٹ ہے, جی. اس میں یہ آیا کہ یہ جو فگرز ہے یہ اس حساب سے ہے کہ جو بھی اسلام چھوڑتے ہیں نا, جی یعنی دوسرے لوگوں کی نہیں بات کر رہا, جو بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں, جی. یہاں انہوں نے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی ہے, یہیں پرورش پائی ہے, یہیں وہ بالغ ہو گئے ہیں, ان میں سے جو اسلام کو ترک کرتے ہیں 55% ملحد ہوتے ہیں, اوکے. ایتھیسٹ ہو جاتے وہ ہیں. بھی ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک, 55%. اور اس کے علاوہ 22% اس میں سے عیسائی ہوتے ہیں, اور 21% جو ہیں وہ ہندو یا دوسرے مذاہب میں چلے جاتے شامل ہیں. ہو جاتے ہیں. تو علی بھائی یہ بہت بڑی ریشو ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کا دین ضائع کر دیں, ان کے اخلاق کی حفاظت نہ کر سکیں, تو آنے والی جو نسلیں ہیں وہ آپ کی گئیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں بچے وہ عیسائی ہو رہے ہیں, یہودی ہو رہے ہیں, اپنا مذہب چھوڑ رہے ہیں, یا وہ ملحد ہو رہے ہیں, تو بہت سارے ایسے بھی جو مذاہب کے جو لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں, ایسے بھی تو ہوں گے لوگ. ہاں جی, ایسے بھی ہیں. ان کی ریشو کم ہے. نہیں, آتے ہیں لیکن وہ ریشو کم ہے. آتے ہیں لوگ کم ہے. مسلمان کرتے ہیں. کل بھی ہمارے پاس ایک ساتھی نے آ کے اسلام قبول کیا ہے. اچھا. اور میں جب شروع میں آیا تھا تو وہی جو دہشت گردی کا معاملہ ہے, ایک یہاں پر بڑا پولیس میں بڑے اسٹیٹس پر تھا, شیرف جس کو کہتے ہیں, شیرف کے اسٹیٹس پر تھا, تو اس نے آ کے پاکستان کا آئی جی جیسے ہوتا ہے. نہیں, وہ آئی جی نہیں ہوتا, کیا نام ہے, ایس پی کہہ لیں اس کو, ایس پی کہہ لیں, بڑے لوگ عہدے کا جو. ہاں جی, وہ دیکھا. ٹھیک ہے. تو وہ آیا میرے پاس, اس نے کہا جی یہ اسلام میں سارے جو لوگ ہیں یہ قاتل ہوتے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی ہم نہیں, وہی میڈیا کا اثر ہے کہ میڈیا نے یہ کہا یہ متشدد ہیں, انتہا پسند ہیں, دہشت گرد ہیں, سب مسلمان. میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے, اسلام تو بڑا امن پسند مذہب ہے, امن پسند دین ہے. تو اس کو میں نے مختلف مثالیں دی, اس نے میرے پاس آنا شروع کر دیا. صحیح. 3 ماہ بعد, مسلسل 3-4 ماہ بعد وہ میرے پاس ہر ہفتے دوسرے ہفتے آتا رہا اور سوال کرتا رہا. تو جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ پراپیگنڈا تھا, اسلام کا سے تعلق نہیں ہے. صحیح.
دین کا ایسا تعلق نہیں ہے، یہ تعلیمات اسلام کی نہیں ہے، لیکن تو وہ ڈاکٹر مشرف اسلام، میڈیا وہ مشرف اسلام ہو گیا. ڈاکٹر صاحب میڈیا دیکھتے ہیں کروڑوں لوگ، جی آپ تک آتے ہیں چند لوگ، چند لوگ، تو وہ تو جو میڈیا جو آپ کو دکھاتا ہے انسان تو وہی تسلیم وہ کر تسلیم لیتا ہے. کرتا ہے. بلکہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر کسی جھوٹی چیز کو آپ بار 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 سچ بنا کر پیش کرتے رہے نا، جی تو سچ تو لگنے وہ شروع اس ہو کو جاتی لوگ ہے. جب اس کو قائل ہوتے ہیں، اس کو بالکل سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں. بالکل اور صحیح. یہی جو ہے اچھا نا، ایک آپ نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ جو کنورژن ہے، جی دوسرا بڑا مسئلہ پھر بتائیں، پھر تیسرا پھر ہم اس کو بائنڈ اپ کریں گے پروگرام کو. کنورژن کس کی؟ یعنی یہ آپ نے مسئلہ بتا دیا نا کہ جی جو ہم اسکولوں میں جاتے ہیں اور یہ جو کنورژن ہو رہی ہے، جی یعنی کہ اپنا مذہب لوگ بچے چھوڑ رہے ہیں، جی یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا نا. ہاں جی، دوسرا یہ مسئلہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جی دوسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہاں پر ایجوکیشن جو ہے نا، جی اب اس کا حل اس میں ضروری ہے. ایجوکیشن ان کا قصور، ایک تو گھر میں ٹائم نہیں دے سکتے، دوسرا اس کا یہ اس کے ساتھ متعلق یہ ہے کہ جو یہاں کے اسکولوں کی تعلیم ہے اس کی وجہ سے ہمارے بچے ادھر جاتے ہیں، اور ان کا تعلق مسجد کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ان کے ساتھ مسجد کے ساتھ جب نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر سورس جو ہے، جو ذریعہ ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئیں، یہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا. صحیح ہے. ہاں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کل تو سب کچھ میڈیا پر ہے. جی ہاں جی، میڈیا پر جو سب کچھ آ رہا ہے، خواہ وہ یوٹیوب ہے، دوسرا ہے ایک عربی کی ایک اصطلاح ہے الحابل والنابل، کہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ سب کچھ آ رہا ہے، اور مختلف قسم کی آراء آ رہی ہیں، اور انسان عموماً اس رائے کو قبول کرتا ہے جو اپنے مزاج سے متعلق ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں انسان کا مزاج عموماً راغب ہوتا ہے آسانی کی طرف. جی 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 رغبت وہ چیز اچھی لگتی ہے جو اپنے مزاج کو اچھی لگتی ہے. میں نے جناب یہ 4 فرض پڑھ کے اس کے بعد سنتیں نہیں پڑھنی. جی جی مثلاً یہ سنتیں لازمی نہیں ہے، آسانی اس میں آسانی ہے، یہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے. تو اس طرح کے دیگر مسائل جو کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر کوئی آ کر پوچھتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. لیکن میڈیا پر وہ کبھی اس کو سنتا ہے، کبھی اس کو سنتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس وجہ سے وہ کہے نہ یہ ٹھیک ہے، نہ یہ ٹھیک ہے، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، وہ میوزک. اچھا دوسرا یہ مسئلہ ہو گیا. تیسرا مسئلہ جو ہے وہ کوئی گھریلو جھگڑوں کے حوالے سے آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے. ہاں جی، تیسرا مسئلہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی ایک بڑے مسائل میں سے یہاں پر ہے جی کہ یہاں یہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن نہیں، بالکل ہے، اس میں بھی ضروری ہے. کتنے کیسز آئے ہیں جی. وہ یہ ہے کہ یہاں چونکہ عورت کے حقوق بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کو آزادی بہت زیادہ ہے، تو اس میں مختلف قسم کی مثالیں ہیں، لیکن اس میں ایک یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے جو ہوتے ہیں جی وہ انہی حقوق کا سبب بنتے ہیں. یعنی جب بیوی ڈومینیٹ کرتی ہے. اوکے. اچھا، اس میں دونوں صورتیں ہوتی ہیں. لڑکا مثلا اگر پاکستان انڈیا سے آیا ہے، جی اس نے یہاں شادی کی ہے یہاں امریکن لڑکی سے جو کہ یہاں کی نیشنل تھی، تو جب اس کا گرین کارڈ ڈاکومنٹ ٹھیک ہو گئے ہیں، اس میں تبدیلی آ گئی ہے. اوکے. اور اگر لڑکی وہاں سے آئی ہے تو اس کا سٹیٹس ٹھیک ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے پر نکال لیے ہیں. تو یہ چیزیں پھر فیملیز میں ناچاکی کا سبب بنتی ہیں. کتنے لوگ ایسے آئے ہیں کہ جو صاحب اولاد ہیں اور وہ طلاق دینے پر آ گئے ہیں، اور ایک فیملی تو ایسی آ گئی، چونکہ نام لینا مناسب نہیں ہے، جی جی، ان دونوں نے کہا جی ہم نے طلاق دینی ہے اور یہاں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کے دینی ہے. اچھا، میں نے کہا جی آپ نے طلاق دینی ہے اور میرے سامنے مجھے گواہ بنا کے دینی ہے، اب یہ کام کرنے کے لیے آپ یہاں تشریف لائیں. میں کہا جی ہم نے دینی، ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. صحیح. اچھا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی نماز کا ٹائم ہے، میں نماز پڑھ کے اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو ان کو میں نے یہیں بٹھا لیا. ٹھیک. ان دونوں سے پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے مسائل کیا ہیں. وہ مرد نے بھی اپنے مسائل بتائے، عورت نے بتائے، اور ایک 25 سال کا جوان بچہ بھی ان کے ساتھ. 25 سال کا. اچھا. تو میں نے کہا بھائی 25 سال کا بچہ آپ کا جوان ہے، اس کا مطلب یہ کہ 26 سال تو کم از کم آپ کو ہو گئے ہیں نا. جی. تو 26 سال آپ نے ایک دوسرے کو برداشت کیا ہے. جی. یہ چیزیں چلتی ہیں گھروں میں. 26 سال آپ نے برداشت کیا ہے، تو اب ان حالات میں آپ کیوں نہیں کر سکتے ان اولاد کے لیے؟ میں نے کہا ان حالات میں کچھ حقوق شوہر کے ہیں اور کچھ حقوق بیوی کے ہیں، وہ ان حالات میں نہیں، ہر حال میں ہیں. مان گئے آپ کی بات؟ جی میں عرض کرتا ہوں بالکل. اچھا. میں نے کہا دونوں کے حقوق الگ الگ ہیں، اور آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے. آئندہ آپ نے یہ نہیں کرنا، اس کو کہا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. صحیح. دونوں سے میں نے وہاں پر وعدہ لیا،
اور دونوں کو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے ہر ہفتے رپورٹ دینی ہے. اچھا ٹھیک تو ہے. آپ یقین مانیں کہ انہوں نے مجھے تقریباً 6 مہینے تک ہر ہفتے رپورٹ دی ہے کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں. ابھی یہ پچھلے جون میں اس جون میں جی ان دونوں نے مل کے خوشی خوشی سے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے. صحیح صحیح. تو اس طرح اور بھی فیملیز آئی ہیں جو اپنے ان معاملات میں آتی ہیں اور ان سے ہم جو ہے وہ پھر کوشش کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں آتے وہ طلاق ہو گئی، یعنی وہ گھروں میں ہی اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں. ابھی کل ایک خاتون آ گئی، اس نے کہا جی میری بیٹی کے شوہر نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں جی اور اتفاق سے اس نے ریکارڈ کی ہوئی تھی. ٹھیک. اب وہ کہتا ہے میں نے دی نہیں ہے، کیا بس ہوش آئی ہے جی کہ میں نے کیا کر لی ہے. صحیح. لیکن بیٹی کہہ رہی ہے کہ اس نے اس سے پہلے بھی طلاق دی ہے. اوکے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھیں، میں سامعین سے ناظرین سے اسپیشل گزارش کروں گا جی کہ یہ طلاق کے حوالے سے اللہ نہ کرے نوبت آئے، طلاق کے حوالے سے جب کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو باتیں سنی ہوئی ہیں، اس پر عمل نہ کیا کریں. صحیح. بلکہ ضروری ہے کہ کسی عالم کے پاس، مفتی کے پاس، بڑے کے پاس جا کر جو صورتحال ہے، جو اس نے الفاظ کہے ہیں، جی کیونکہ طلاق کے الفاظ میٹر کرتے ہیں نا، جی جی کہ اس نے کیا کہا ہے، کس انداز میں کیا ہے، یا اس سے پہلے بھی کہا ہے کسی وقت ہی. تو ان حالات میں جا کر پھر وہ بتائے گا کہ واقعتاً یہ طلاق ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی. تو اس میں جلدی نہ کیا کریں. تو اس بیٹی سے رابطہ کیا تو بیٹی نے کہا جی اس نے آج بھی یہ کہا ہے، جو ریکارڈنگ بھیج دی ہے، اس سے پہلے بھی یہ کلمات بول چکا ہے اور اس سے پہلے بھی یہ ایسا کر چکا ہے. تو 3 ہو گئی. ہاں 3 اب ہو گئی. جی اچھا، اب اگر پہلی دفعہ دوسری دفعہ ہوا ہے تو پیرنٹس کو چاہیے تھا یا ان خود کو چاہیے تھا کہ وہ کسی بندے بڑے سے رابطہ کر لیں، بیٹھ کے اپنے مسائل کو ڈسکس کر لیں. صحیح. تو ان کو سمجھانے والا کوئی سمجھا دیتا تو ممکن ہے کہ یہ نوبت نہ آتی. اور افسوس کی بات یہ ہے علی بھائی، چونکہ یہ جو شرعی مسائل ہمارے نماز کے روزے کے ہیں، اس سے بھی اکثر کو آگاہی نہیں ہے. لیکن طلاق اور نکاح کے حوالے سے صرف اس دن نکاح کے ایجاب و قبول کے علاوہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ مسائل کیا ہیں. پڑھتا بھی کوئی ہاں جی، کہ طلاق سنت کون سی ہے، طلاق اگر نوبت آتی ہے تو وہ کس کیفیت میں ہے، کس حالت میں ہم دے سکتے ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، یا دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، اور کن حالات میں دینی چاہیے، تاکہ انسان صبر کے ساتھ فیصلہ کر سکے. صحیح ہے. کیونکہ اس فیصلے کو آپ کے پیرنٹس مل کر، یہ بہت اہم بات ہے، یہ پیغام میں دے رہا ہوں کہ جس فیصلے کو آپ کے پیرنٹس پتہ نہیں کتنے سال سوچتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، اور آپ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو یا لڑکیاں کتنے لڑکوں کو دیکھتی ہیں، تب جا کر شادی کا فیصلہ کرتے ہیں. صحیح. اور یہ فیصلہ جو آپ نے سوچ و بچار کے ساتھ کیا ہے، اس کے جب توڑنے کی نوبت آتی ہے تو آپ ایک لمحہ بھی نہیں سوچتے. بڑی اچھی بات کی آپ نے. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر صاحب، آپ کے وقت کا، ہمارے وقت کا پروگرام جو ہے ہمارے ختم ہو گیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں یہ گفتگو ہماری آڈینس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. میری تو یہاں پہ بہت لرننگ ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس. اور 2-3 باتیں جو امپورٹنٹ لرن کی ہیں میں نے، یہ کہ ہمارے جو مس پرسیپشن ہے، مس کنسیپشن ہے کہ مسجد میں غیر مسلم نہیں آ سکتے، جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات بتا دی کہ آ سکتے ہیں. دوسرا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی مسجد میں جا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ جو انہوں نے شرائط بتائی اس کے مطابق اگر ہو جائے تو وہ آپ کی نماز ہو سکتی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ آ کے کہ یہ بڑا ایک جو اچھا، ایک جو اس تقاضوں کے مطابق جو مذہب اسلام کی جو ڈاکٹر قمر صاحب اور منہاج القرآن کی جو انٹرپریٹیشن ہے، وہ غیر مسلموں کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے اور مسلمانوں میں بھی وہ ایک انٹرفیتھ ہارمنی کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.